عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارا پوری قوم کا مرشد تھا، ان کی یہ سوانح حیات کی اوپر کتاب لکھی ہے. 2 کتابیں، ایک جو ہے نا ان کا جو خطبات اور موبائل ہے اس کے اوپر مشتمل ہے. دوسری کتاب جو ہے نا ہمارے مولانا کی سوانح حیات کی. اس کی کافی عرصے سے ضرورت تھی. محسوس کہ میں کافی مولانا کے اوپر کوئی مواد موجود نہیں تو گوگل کے اوپر ہم نے سرچ کر لیا. باقی بھی پھر مولانا کا خطبات تھا وہ بھی یوٹیوب پہ مجھے اور یہ کتاب بھی اس کی جڑی اس کے علاوہ بتانے کی کتاب وغیرہ لکھی ہیں علماء کے اوپر، یا اس کے علاوہ بتانے اور کسی زندگی کا موضوعات پر کتاب کوئی لکھی ہے؟ اس سے پہلے میری پہلی کتاب جو ہے وہ البدع بدعت کے موضوع پر بڑی کتاب ہے، تقریباً 650 صفحات کی، جس کے اوپر جتنی بھی معاشرہ کے اندر بدعات ہونے لگی اس تمام ان کو ذکر ہے اور اس کا جو رد دلائل وغیرہ سے تک اس کے اوپر اس ریکارڈوں کی وہ کتاب لکھی جس میں وہ ہندوستان کے علماء نے ماشاء اللہ اس نے کافی پسند کر ساتھی بدعہ لکھی ہے. سنت کے اوپر بھی الحمد للہ 2 کتاب 2 جلدوں کے اوپر اس کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے. بڑی کتاب ہے 600 صفحات کے اوپر. ایک سوچتا ہوں بات یہ جاننا چاہوں گا کہ آئی جڑو تم نے کتاب لکھی ہے عبدالحکیم ہداوی صاحب حوالہ پہ، اور عبدالمجید ہداوی صاحب بھی انہوں کا نقشے قدم پر چل رہے ہیں. تم انہوں نے زندگی گزاری بڑا بزرگ ہے نا، تم کس طرح دیکھ رہے ہو انہیں زندگی نہ تمہیں زندگی سے دیکھ رہے اگر مجید ہداوی صاحب بھی ماشاء اللہ باپ کے نقش قدم پہ چلے لگا، کوشش کریں اپنے مدرسے بھی الحمد للہ انہیں چلا دی ہے. باقی بھی کئی شاخوں میں جامع فرقانے کھلی ہیں. سیاست کے اندر بھی ماشاء اللہ سرگرم ہے. اسلام آباد کا امیر بھی علماء اسلام کا. باقی بھی پنڈی اسلام آباد میں جس ضرور کے ساتھی ہیں پہنچ تو ان کے نقش قدم پہ چلنے لگا. مولانا کی شخصیت جو ہے نا وہ بالکل مختلف ہے. مولانا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار صلاحیت دیتی تھی. ان نے اس پر علم حاصل کیا جس پر علم حاصل کرنے کے سبب بھی ہم کو نہیں تھا. تو انہوں نے 1938 میں دیا ہندوستان کا، اور 4 سماں تک انہوں نے مسلسل ہندوستان میں گزاری ہے. اس بڑے یہ آج کی طرح کی سہولت بنی تھی کہ پیچھے کسی نے پتہ نہیں تو زندہ ہے یا مر گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں. اس بڑے جو ہے نا انہوں نے اس پڑھی 4 سماں اس کے کارڈ دی. 4 سماں کے کارڈ چھٹے ہم آئے ہیں. ایک سماں 1943 کو انہوں نے ساری پور میں اور ان علاقہ میں انہوں نے گزاری. اس زمانہ کے اندر آج کی طرح مدرسہ نہیں ہے. اس بڑے جو ہے نا پتہ لگے تو قائدہ میں ملانو ہے، عالم ہے، کسی فن کے اندر ماہر ہے تو لوگ اس جگہ پہنچ گئے. رہائش طالب علم عام طور پر جو ہے مسجدوں میں رکھیں گے یا بھی کوئی خانقاہ کے اندر ان کی رہائش ہے. تو جو استاد ہے تو ماہر اس فن کے اندر عالم ہے تو وہ آ کے مسجد میں سبق دے. تو اس طریقے میں بھی طالب علم مسجدوں میں رہے تھا، وظیفہ کے اوپر بھی گزارا کریں. تو اس طریقے سے مولانا نے جو ہے نا پاکستان میں تعلیم حاصل کری. جو ہندوستان میں گیا 1944 تک بھی واپس گیا ہندوستان میں. وہ جو ہم نے چل کے مدرسہ جو ہے نا مدہ العلوم رامپور، اور اس کے کارڈ جو مدرسہ امینیہ دہلی، مدرسہ صدیقیہ دہلی، وہ جب انہوں نے دورہ حدیث تک جو ہے تعلیم حاصل کی. دورہ حدیث بھی انہوں نے جا کے بھی مدرسہ عبدالرب جو ہے نا دہلی، وہ جب انہوں نے کیا 9 جولائی 1947 میں وہ دورہ حدیث سے فارغ ہوئے. اس کے کارڈ بھی جو ہے نا انہوں نے اتنے جو ہے نا مدرسی مل گئی، لیکن ان کا پاکستان آزاد ہو گیا 14 اگست 15 اگست میں انڈیا آزاد ہو گیا. اس کے کارڈ جو ہے نا 48 گھنٹہ گزرے تھا کہ فسادات شروع ہو گئے. 2 چند انہوں نے بڑی مشکل جمع گزاری ہے. تو 20 وجہ سے جو ہے نا وہ اکتوبر کے چند میں GHQ کی ٹرین تھی، GHQ کے ملازمین کا آخری ٹرین آئی تھی، اس کے بیچ بھی دشوار ہوا. رام انہوں نے بڑی تکلیفوں کا سامنا کر لیا. لوگوں نے حملہ کری ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کری. کچھ لوگ زخمی ہوئے، ان زخمیوں کی مدد کری. جس بڑے پاکستان پہنچی ہے ان کا جو چیڑا تھا وہ خون کی لت پر تو بھی انہیں چل کے 20 کارڈ وفا میں جائز رکھی.
وہ جب لیگ نے کیا کریے وفا کے اندر اپریل کے چند میں پیدائش کی بولنا کہ اپریل کے چند کی تھی، بیا بھی اپریل کے چند مہینے پر بیا بھی سنت کے مطابق کریو کہ ایک بیوہ کا نہ بیا جو پہلے دے بیا ہی تھی اور بھی بیوہ ہو گئی اس کے نام بیا کرے تو اس سے بھی مولانا عبد المجید محمد رشید صاحب اور باقی ان کا بھائی اور بہن سے تو اس کے کارڈ بھی دکانداری انہیں شروع کری ہو جب میں کریانہ کی دکانداری کرے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آتا چلتا میں ان نے پتہ تھا کہ یہ کتنا صلاحیت والا انسان ہے انہوں نے کیونکہ یہ 14 سمجھ پڑھائی کریے محنت کریے قصبہ سے کریے کہ تو انہیں جب آ کے ترقی لے کے بیٹھ گئے دکانداری کرے اس نے چھوڑ اللہ تعالیٰ دین کو کام لے ان کی ترغیب کو بھی انہوں نے وجہ سے دکانداری چھوڑی اور اس کے کارڈ بھی اسی ایریا میں فوجدان کا ایریا میں اور اس ایریا میں انہوں نے کچھ ایسا مسئلہ میں کم کری وجہ سے 1950 میں یہ پنڈی کا شفٹ اور بھی 50 میں بھی انہوں نے بابڑا بازار میں جامن علی مسجد کے اندر انہوں نے امامت شروع کری اس کے کارڈ بھی مارچ 1951 میں انہوں نے بھی کرتارپورہ کی مسجد تھی اس میں امامت اور خطابت کی انہوں نے 3 روپیہ ماہوار کے اوپر تنخواہ تھی مسجد کے نہ کوئی رعایت نہیں کی 2 ڈگری کالج کو ایک برفانہ تو اس میں رہائش نہیں کی ہو جاتی ہوئے پختانہ بھی وقتی بھی آیا تھا اور جب وہاں پہ درس دیا تھا مسجد میں مجھوں کا کارڈ بھی مسجد والا نے 8 بھی کوئی کمرہ تیار کرو 8 بجے اس کے اندر بھی 1965 تک انہوں نے رہائش رکھی اور بھی 9 اپریل 1949 میں انہوں نے بھی جامع فرقان مدینہ کی بنیاد رکھی کہ بھی اللہ نے کریو کہ ایک وقت سنا کہ یہ گجراں کی ایک یونیورسٹی بن گئی اور اس یونیورسٹی سے بھی لیبیا سے بھی لوگ گیا سعودی عرب سے بھی لوگ گیا مدینہ یونیورسٹی سے بھی گیا اور ازہر سے بھی لوگ گیا اور جد پڑھ کے آئے ایک لمبی نئی داستان نے کافی بیان کیوں اسے نال مسلک ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جو کہ شاید تھوڑے غیر متعلقہ بھی ہوتا ہوں کہ کیسے تو مگر علماء وہ قیام پاکستان کا دوران بھی اور اس وقت تک بڑا ایک اچھا کردار ہے اس وقت جو پاکستان کی موجودہ صورت حال ہے جس طرح وزیر اعظم ماضی عمران خان صاحب تو انہوں نے یہ چیز کی تھی کہ وہ ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے ہوں انہوں نے بین الاقوامی عدالتوں میں جاوے جس طرح پاکستان کا حقی جو اور اسلام و فوبیا کے خلاف جڑی گل کی اور گفتگو کی وہ ساری چیز کی اس نے تم کس طرح دیکھ رہے ہو موجودہ حکومت جڑی آئی ہے اس نے بھی مہنگائی اور ساری چیزیں سے رہی ہیں تو اس کو تبدیلی نہیں لے جا سکتی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو نہ جڑی گفتگو اس بارے میں کہنا چاہوں گا میرا خیال میری اس گل میں نشر نہیں کر سکتے نہیں نشر کرا ہم خود نشر کرا انشاءاللہ جی میرے نزدیک جو ہوں جو ہے نا شروع سے میرے نزدیک جو ہے نا عمران خان ملک مسئلے بہتر نہیں ٹھیک ہے جڑا ملک میں جڑا انداز اللہ اپنی ترقیاتی کام جتنے بھی ہوئے ہیں نا وہ نواز شریف کے دور کے اندر ہوئے ٹھیک ہے تو عمران صاحب آئے اس نے اپنا آئے کشن آئے کس طریقے نال آئے وہ بھی ایک ساری دنیا کے سامنے کسی سے پوشیدہ نہیں ہوگا کہ آن تکاڑ اس نے جو مدینہ کی جو ہے نا اس کی ریاست کو نہ لیا وہ بھی صرف مذہبی کارڈ جس میں کہنا کھیڑوں کو وہ ایک راہ ٹھیک ہے تو جی کر رہی تھاری کہ اور بھی مہنگائی ہے اس میں کسی ظاہر مہنگائی اور ہونی ہوئی نا پہلے تو آئی لگی چڑی آئی لگی IMF کا نام معاہدہ انہوں نے دیا جڑا بھی آج سامنے ہو گیا ظاہر ہو گیا ٹھیک ہے کہ BK کے معاہدہ کری تو یہ جڑی حکومت آئی ہے ہم جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے ساری گل سارے سامنے بیان کری کہ کس پوزیشن سے ہم کس پوزیشن کے اندر آئے ہیں تو یہ ان کوشش کرنے لگا لیکن وہ فی الحال یہ بھی پھنسی ہیں معیشت کے اندر وہ معاہدہ کر کے آئے ہیں وہ معاہدہ انہیں پورا کرنا ہے نہیں کریں گا تو انہیں تو خیر نہیں مل سکتی جی تو ہماری قوم خیر پر چلے لگی ووٹ کا خیر پر چلے لگی آخر پر ایک عام اس پروگرام تو ہٹ کے اگر گل کرنا چاہتا ہے کوئی کیا پیغام کی دینا چاہو ہماری قوم نہ گجر قوم نہ یا اوور آل جڑی عوام نے کیا پیغام دینا چاہو گجر قوم نہ کو ماشاء اللہ الحمدللہ ایک وقت شنت ہو کہ گجر قوم بہت پیچھے تھی اور کوئی آدمی گجر اپنا کھلانا جو ہے نا ان بس مسئلہ تھا یہ مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا کہ جن نے اپنی قوم بستے کام کری اور قوم نے ایک آواز دی ان نے لوگوں نے کیوں کہ بھئی بچہ نہ کھڑوں اور مدرسہ میں داخل کروں تعلیم دیں نہ آج بھی میرا پیغام تو قوم بس یہی ہے کہ وہ چاہے دینی تعلیم میں چاہے دنیاوی تعلیم میں اس کے اندر آگے نکل کے اپنا کام کروں اپنا بچہ نہ پڑھاؤں اور تعلیمی میدان کے اندر جتنا آگے نکل سکے دینی اور دنیاوی دعا اعتبار ہو وہ
جتنا کہ نکل سکے نکلنے کی کوشش کریں. اس بات ہے کہ اگر تعلیم رہے گی تو بھی ہر محکمہ کے اندر ہمارا سنگی ساتھی پہنچیں گا, وہ اپنی قوم بس سے بھی کم کر سکیں گا اور باقی دنیا بس سے بھی کم کر سکیں گا. اگر تعلیم نہیں ہے تو یہ تو مہنگا ہوتی رہے گی. ریل بس سے میسان بکری نے چھوڑ کے تو نکلوں تعلیم حاصل. تعلیم تارا بہت بہت شکریہ تمہیں ٹائم کڈیو جیتے تمہیں گفتگو سنی اور